رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے نئے معاشرے کی تشکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ۔ یہ شعر جو ہے صحابہ کرام پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے فاغفر للانصار والمہاجرہ، پس تو اللہ انصار و مہاجرین کو تو بخش دے۔ اور یہ اشعار پڑھ پڑھ کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقت کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوائیں، ویرانہ برباد کروایا، کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگایا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوائے گئے اور کھجور کے تنوں سے کھمبے بنائے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبیلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی ہی تھی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ یہ تھی مسجد جس کی دیواریں کمزور، شاخ و پتے کی جو اس کی چھت تھی، لیکن نمازی جو تھے وہ بہت مضبوط قوت ارادی کے تھے، ایمان کے تھے، مضبوط ایمان کے، بالکل احد کے پہاڑوں کی طرح۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجدیں خوب بنواتے ہیں، اس کا رنگ و روغن کا، اس کے کارپیٹ کا، اس کے جھومر کا خیال ہوتا ہے، اور نہیں خیال ہوتا ہے تو اپنی دل کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ نہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کے مال کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو بندے کا دل دیکھتا ہے۔ اس دل میں اللہ کتنا بستا ہے، اس اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں۔ جتنا آپ کے دل میں اللہ ہوگا تب تو اللہ کے گھر کو آپ سجائیں گے۔ آپ خالی خلی اس سے کیوں سجا رہے ہیں؟ آپ مسجد کو جب دیکھتے ہیں تو یہ مسجد میں آج بھی یہ باب موجود ہے، باب رحمہ، باب جبرائیل اور باب النساء۔ یہ مدینۃ المنورہ کی مسجد میں یہ تینوں باب آپ کو ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا تھا کہ جو جنوب کی سائڈ کا تھا، جو ساؤتھ سائڈ میں تھا، اس کا نام رکھا تھا باب الرحمہ، اور جو مغربی سائڈ میں تھا باب جبرائیل، اور جو مشرقی سائڈ میں تھا وہ باب النساء تھا، یعنی جہاں سے عورتیں اور خواتین آتی تھیں۔ پہلے دن سے ہی مسجد میں عورتوں کو کوئی پابندی نہیں تھی، عورتیں بلا جھجک آتی تھیں اور ساری نمازیں ساتھ میں ادا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھت کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجرے کی تعمیل مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ مسجد محض ادائے نماز کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک پارلیمنٹ تھی، ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک محفل تھی جس میں مدت و جاہلی کشاکش
وہ نفرت، وہ باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے جو قبائل تھے ان کے بیچ میں محبت اور مل جل کر رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مرکز تھا جہاں اس ننھی سی ریاست کا سارا انتظام چلایا جاتا۔ اب مختلف قسم کی مہمیں جو بھی بھیجی جاتی وہ اسی مسجد نبوی سے بھیجی جاتی، جس میں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ ان سب کے ساتھ یہ مسجد ان فقراء و مہاجرین کی ایک بڑی خاص تعداد کا مسکن بھی تھی۔ جو فقیر تھے، جو غریب تھے اور جو مہاجرین تھے تو ان کو وہ کیا کرتے تھے، رات میں وہیں سو بھی جاتے تھے۔ پھر اوائل ہجرت میں ہی اذان بھی شروع ہو گئی، اور یہ ایک ایسا لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ اذان کے بارے میں یہ بات مشہور واقعہ تھا کہ 2 صحابیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں یہ پوری اذان سنوائی تھی۔ اس میں سے تھے ایک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے دن میں بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں، کس طرح سے بلانے کا کام کریں، تو ان لوگوں نے کہا کہ جیسے کرسچنس لوگ بیل بجا کر بلاتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاں پہ گھنٹیاں بجتی ہیں وہاں پہ شیطان کا گزر ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا گھنٹیوں سے دور رہنا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی اور اسی اس میں وہ سوئے تھے، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی آدمی ہے اور وہ کچھ بولتے ہیں نا کہ ہارن اور بیل جو تھا، ہارن یعنی کہ وہ جو ہم بولتے ہیں نا وہ پھونکنے والا، جو اس کو شنکھ بول سکتے ہیں آپ، شنکھ کی طرح تھا وہ تھا، اور ہے نا وہ بیل تھی، گھنٹی تھی۔ تو بول رہے کہ نا میں نے پوچھا اس سے کہ مجھے یہ دو گے، تو وہ کہہ رہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے تم کیوں خریدنا چاہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اذان کے لیے، ہمیں اذان کا مطلب ہمیں بلانا ہے، پکارنا ہے، تو ہم اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے تم اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس نے پوری اذان، جیسے ہم اذان آج سنتے ہیں، وہ پوری اذان ان کو بول کے سنائے اور وہ یاد کر لیتے ان سے۔ اب جب صبح اٹھتے ہیں تو ان گھبراہٹ میں جلدی سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ان کی بات اور ان کو بہت پسند آتی ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ بلال تم جو ہے اذان دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو یہ مقام ملتا کہ پہلے مؤذن بھی ہیں اسلام کے، اور وہ عہد کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے وہ جو بات تھی کہ ان کے جیسے ان کا کارنامہ تھا اللہ نے ان کو ویسے ہی اجر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عہد کرتے تھے، تو بلاؤ بلال عہد اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ تو وہ پہلا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ٹیکنیکلی کیا تھا کہ وہ بولتے جاتے تھے، ان کے پیچھے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت پاٹدار اور زوردار تھی، تو وہ آواز لگا کے انہوں نے اذان دی، اور پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ اس طرح سے اذان دی گئی اور سب مسجد کی طرف آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور وہ اذان ہو رہی ہے۔ پھر جب ختم ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی دیکھا تھا یہ خواب۔ مسلمانوں میں پھر بھائی چارہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل محبت کا ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے انسان کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل یعنی بردرہڈ کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ پھر جب وراثت کا حکم آیا تو یہ حکم جب تک چلتا رہا تھا۔ تو انصار و مہاجرین کا باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کروایا تھا جو خود
مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت یوں ہوتی کہ مہاجرین اپنی اسلامی اخوت، وطنی اخوت، رشتے و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین و انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ یعنی یہ آپس میں تو بھائی تھے کیونکہ ان کی سب پوزیشنیں ایک تھی مہاجروں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ انصار میں سے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلایا، وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی یعنی وہ کلر لگا ہوا تھا اور خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو کتنا مہر دیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہیں کچھ 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہماری کھجور کے باغات کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں، ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انصار کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کے اعزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت اور خلوص اور احسار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ مہاجرین بھی کیا کرتے تھے؟ اپنی جو بھی کم وسائل میں اس بات کی قدر تو دل سے کرتے تھے لیکن کبھی بیجا فائدہ اس کا نہ اٹھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بڑے جو ہے بزنس مین تھے مکہ میں بھی، اور ان کو یہ کہا جاتا دا مین ود دا گولڈن فنگر، یعنی جس مال کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا بن گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ان کے اندر یہ تھی خوبی کہ یہ جب انتقال ہوا تو انہوں نے اتنے سارا مال اپنے دیا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی وراثت میں بانٹا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں یہ کیا کرتے ہیں؟ بزنس میں کرتے ہیں اور اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ اسلامی تعاون کا پیمان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد اور پیمان کرایا جس کے ذریعے سے ساری جاہلی کشمکش تھی اور قبائلی کشمکش کی جو تھی بنیاد اس کو ڈھا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیسے کروایا؟ دیکھیے ایک دوسرے سے تعاون کیسے کروایا۔ معاشرے کی تشکیل جو تھی، 2-4 باتیں آپ سن لیجئے، باقی بہت بڑا ڈکلیریشن ہے، 15 اس کے اندر وہ ہے اصول بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سب اپنے سوا انسانوں سے الگ الگ امت ہے، یعنی یہ الگ الگ امت ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، یہ یہود ہیں، یہ ایسا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق دید کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصات کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق دید کی ادائیگی کریں گے۔ یہ ایک معروف طریقے سے کام ہوگا۔ اس میں ایک اور سب سے بہت ساری باتیں تھی لیکن ہماری سمجھنے کے لیے ایک اور یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی مومن کسی مومن کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد نہ کرے گا۔ اللہ کے ذمے عہد ایک یہ ہوگا کہ اللہ کے ذمے یعنی عہد ایک ہوگا کہ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا بھی عہد سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، یعنی ایک نے عہد دے دیا، ایک نے اگر اپنا وعدہ دے دیا تو سارا اس کی ذمہ داری تمام لوگ نبھائیں گے۔ ہم اپنے ہی وعدے کو نہیں نبھا پاتے تو سارے لوگوں کی بات چھوڑیے۔ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا یہ ہنگامہ جو اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ ہنگامہ کرنا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو، اس کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا، جو اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کے فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور تمہارے درمیان جو بھی اختلافات رونما ہوگا اسے اللہ
عز جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا. یعنی جو بھی اختلاف کا ہو سکتا ہے، اختلاف تو ہونا ہی ہے، وہ ہو سکتا ہے، بھائی بہن میں ہو جاتا ہے. تو یہ مہاجر انصار میں کہیں بھی آپس میں ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے پاس آئیں گے؟ رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے، اور جو وہ فیصلہ کرے گی اس کو مانیں گے. اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے دور اندیشی سے اس کام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں رکھ دی. اس بنیاد کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب ایک اصول بن گیا، اس کے حساب سے یہ اسٹیٹ چلے گی. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا کو بھی سلام کیا کرو. دیکھیے مدینہ میں جو اس وقت کے جو بن رہا تھا نئی ریاست، تو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کرو. ہم سلام کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ہم نہیں پہچان رہے تو ہم کیوں سلام کریں؟ سلام کو عام کریں، یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے، آپ سے نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. وہ اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہے، اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کے بعض کو بعض سے قوت پہنچتی ہے، یعنی ہر ایک اینٹ ایک دوسرے کو وہ طاقت دے رہی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ کر رکھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص کسی مسلمان کا کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص کا قیامت کے روز دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور فرماتے کہ تم لوگ زمین میں اللہ والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا. یہ تھی ساری بنیادیں نئی ریاست کی. اب یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی کے معاشرے کی بنیادیں بن گئیں تو غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تعلقات کو منظم کرنے کی توجہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرح کہ ہم الگ الگ شیرازی میں نہ بکھرے ہوں، ایک جگہ ہوں. اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا ایک علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے، انڈر ون امبریلا آ جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، کشادہ دلی کے ایسے قوانین بنائے جن سے تعصب اور نفرتیں ہیں نہ دب گئی. معاہدہ کی دفعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کہ اس میں کچھ دفعات تھیں وہ سن لیجئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، اور یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، اور یہی ان کا حق ہے، اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس ریاست میں آپ اپنے دین پر چل کر اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. یعنی اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی کے خلاف کام کرے گا تو سب معاہدے کی یہ کیا کریں گے؟ دونوں مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. اس معاہدے کے شرکا باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر ہوگی، گناہ پر نہیں. دیکھیے کیا بات بتائی گئی کہ یہود اور جو مسلمان ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے؟ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے اور فائدہ پہنچانے کا کام کریں گے. کوئی آدمی اپنی حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اس کا حلیف نے کچھ نقصان کیا، گناہ کیا، تو اس کی وجہ سے اس کو اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہوگی، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. مظلوم کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یہ بات بہت انصاف کی تھی کہ اگر مدینے پہ کوئی لڑائی کر رہا ہے تو یہود بھی کیا کریں گے؟ اگر وہ فوجی اس میں نہیں آنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خرچ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. اب اس معاہدہ آپ نے کر لیا ہے تو کوئی یہاں پہ فساد نہیں کر سکتا ہے.
اور قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ہر فریق اپنی اطراف کا دفاع کرے گا، یعنی اگر مدینہ پہ اٹیک ہوگا تو پہلے اپنے جو علاقے ہیں ان کا دفاع بھی آپ خود کریں گے، اور پھر مل کر یونائٹڈ ہو کے آپ جو ہیں اس کے اگینسٹ میں لڑائی کریں گے، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ یہ معاہدہ جب طے ہو گیا تو مدینہ جو ہے ایک اسٹیٹ کی طرح سے ہو گیا، اور جس کے کانٹریکٹ کو بنا لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کانٹریکٹ سائن کیا، اس سے کیا ہو گیا تھا کہ دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپ لیا تھا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل جینیس قدم تھا، کیونکہ اگر آپ نے کانٹریکٹ نہیں بنایا ہوتا تو جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش اپنا داؤ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہود اب معاہدے میں کیا ہے پھنسے ہوئے ہیں، تو اب وہ کھل کے قریش کا ساتھ یا کفاروں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ تو اسلام جو ہے وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتی ہے آپ کو، کہ آپ دنیا میں بھی کیسے سردار بن کے رہیں، نہ کہ رذیل بن کر، ذلیل ہو کر، حقیر بن کر رہیں۔ آپ کسی کے جھنڈے کو جو اٹھاتے ہیں، آپ کسی کی انقلاب زندہ باد اور وہ زندہ باد کے جب نعرے لگاتے ہیں تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے یہ جو بات ہے بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ اس کے اندر سب سے پہلے اس کے بیج، اس کا بنیاد آپ کے دل میں پڑتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ مجھے عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفادار نہیں ہوں گے آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے مائنورٹی میں ہوتی ہیں، کوئی اور اسٹیٹ ہوتا ہے لیکن ان کی عزت بہت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان اور جو دین اور مسجد، یہ سب چیزوں میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کو گروہ گروہ میں بانٹا ہوا تھا، اور جیسے جیسے ہم نے اس کو بانٹا ہوا تھا خانے خانے میں، ہر عقیدے کا الگ مسئلہ ہے، ہر مسجد الگ فرقے والے کی ہے، تو آج ہم خانے خانے میں بٹ کے، تو اقتدار تو بہت دور کی بات ہے، پاور تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی ووٹ کی بھی اہمیت اب نہیں رہی۔ اس کا بھی ہوش کریے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو جانیے۔ اگر آپ ایک یونائٹڈ رہتے تو کوئی 20% کو چھوڑ سکتا تھا کیا؟ اب دیکھیں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی کے نام قریش کے خط آنا شروع ہوتا ہے۔ قریش والوں نے خط لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے خود نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ لوگوں پر آ جائیں گے اور آپ کے سارے جو مرد ہیں ان کو جنگ میں قتل کریں گے، اور آپ کی عورتوں کو حرمت کو پامال کریں گے اور ان کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ اس خط کو پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اور اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اس کی بادشاہت چھن گئی تھی، وہ کینہ لے کر بیٹھا تھا، تو اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو بادشاہت سے محروم کیا ہوا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس میں فوراً جیسے ہی بس یہ بہانہ بن گیا اور اس نے خبر پہ کیا کیا، ایکشن لینا شروع کیا، اس نے لگا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے بات کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کے پاس جا کے کہتے ہیں قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں کہ قریش کی دھمکی تم پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچاؤ گے قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو تم اپنا نقصان پہنچاؤ گے، قریش تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ تو تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود لڑنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس کے جو دوسرے لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں ہم نے تو معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ لڑائی کر کے آئیں گے، وہ تو اپنے ملک میں چلے جائیں گے، ہم یہاں پہ پھنسے رہیں گے، تو معاملہ جو ہے تتر بتر ہو گیا۔ تو اس طرح سے بہت باری یہ بات ایسی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حکمت اور فراست سے کام لے کے ان کے اندر وہ پیدا کر دیتے تھے، اور وہ لوگ لڑائی کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے کہ اپنی صفوں کو مضبوط کر رہے تھے، یو بائی ٹائم۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جنگ کو پہل میں جنگ کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کرنے کا اعلان ہوتا یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے عمرہ کے لیے مکہ گئے، اور جب وہ مکہ گئے تو امیہ بن حلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، یعنی میں تنہائی میں
کعبہ کو جو ہے نا عبادت کر کے، دیکھیے یہ عربوں کا بہت وہ بھی رہتا تھا، وہ طواف تو کر لیتے لیکن تنہائی میں بھی ان کو کرنا تھا، تو کہہ رہے مجھے دیکھو میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ امیہ نے دوپہر کے قریب دیکھا کہ اب سب لوگ باغ نہیں ہے، تو تھوڑا وقت نکلوا کر خاص موقع پہ ان کے لیے انتظام کر رہا تھا، تو اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو جہل نے کہا ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑی امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینیوں کو پناہ دے رکھی، یعنی بے دین کون، اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے، تو سنو خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر میں سلامت نہ لوٹتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیکھیے جوش اور عزت اور وقار کی بات کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گناہ ہوگی، یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنے والی جو راہ ہے، تجارتی راہ گزر ہے، اس پہ سے مکہ والوں کا قافلہ آنا بند کرا دوں گا۔ ایک کھلی دھمکی دی تھی، اور یہ ابو جہل کی دھمکی تھی کہ تم بڑے امن سے تم وہ کر رہے ہو۔ آج دیکھیے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے کیا؟ جہاں سے بھی ٹریڈ کا وہ چلنے والا ہے راستہ، اس راستے پہ پوری دنیا آج آپ دیکھیے جو آپ کا نا ہمارے بہت ہی قریب وہ لگ پڑی ہے اب وہ جنگ، وہاں پہ سارے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ کسی ایک کو کارنر کیا جائے، اور وہ جو وہ جو سمندر میں وہ جو لڑائی چھڑنے والی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ تجارتی جو قافلہ ہے، جو تجارتی جو راستہ ہے اس کے پر جس کی رہے گی اجارہ داری، اسی کا کیا ہوگا، دنیا میں دبدبہ ہوگا۔ مہاجرین قریش کی دھمکی، پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا، مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا کیا کریں گے، ستیہ ناش کر دیں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی چالوں اور برے ارادوں کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاگ کر رات گزارتے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے پاس پہرا دیتا۔ بولتے ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرہ کا اندیشہ ہوا، تو مجھے لگا کہ آپ خطرے میں ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو جا کے پہرا دوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ قریش تھمکا رہے ہیں، ادھر مدینے کے اندر یہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، ان کی سازشیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر پریشر ہے۔ فائنینشلی طور سے مہاجرین کمزور ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ سارا کچھ ملا کے یہ کیسی تصویر بنتی ہے۔ پھر یہ خطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی، تو سارے عرب نے انہیں ایک کمان سے مارا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مدینہ والوں نے سوچے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اب جنگ کی اجازت، ان پرخطر ماحول میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے فیس کر رہے تھے، یعنی ان چیلنج کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر آیت جب یہ نازل ہوئی تو ایک اور آیت نازل ہوئی کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جیسے ہی اللہ نے اجازت دی تو دوسری بھی آیت آئی کہ وہ لوگ جن کو اقتدار اگر مل جائے گا تو اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوگا، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہی کام خالی ہو جائے تو ساری دنیا کی جو کنٹریز ہیں ان کے پرابلم سالو ہو جائیں۔ جنگ کی اجازت نازل ہو گئی تو جن حالات میں نازل ہوئی، جو کہ وہ محض قریش کی قوت
اور اس کا نتیجہ تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلائیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے اس شاہراہ پر دو منصوبے اختیار کیے۔ ایک یہ کہ جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد ہیں یا اس شاہراہ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ سبحان اللہ، کتنے دور اندیش کہ جیسے ہی یہ باتیں سب ہو رہی تھیں تو دیکھا کہ جو مکہ سے لے کے مدینہ تک اور شام سے لے کے جو راستہ جاتا ہے، تو قریش ابھی پلان کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کیا ہے، ان کو زوم ہے اپنی طاقت پہ، اور آپ سسٹم کیا کر رہے ہیں، وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ آپ سسٹم کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ، لیکن اپنی تئیں کام کر رہے ہیں، تو آگے بڑھ بڑھ کر کیا کر رہے ہیں، اس راستے پہ جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، وہ چاہے کتنی چھوٹی تعداد کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنی ہی معمولی سے کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن سب سے کانٹریکٹ کر لیا کہ آپ کوئی بات اگر ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ اس شاہراہ پر وہ دستہ بھیجنا جو گشت کرتا ہو، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنی فوج کو بھیجا تاکہ وہ دیکھ ریکھ کرے، اور وہ افیئرس کے جو ہے اس کے بارے میں، کہ اس راستے کے بارے میں کس کے پاس ساری خبریں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سرایا اور غزوات، اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کے اپنا دل تھام کر سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں تہجد پڑھوں گا اور اس وقت دعا کروں گا، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پہلے دن سے یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں برتنے والے سارے عمل پہلے آپ کریں، آپ وسائل کو اپنا استعمال کریں، اور توکل کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں۔ آپ کو کبھی بھروسہ اپنی تعداد پہ، اپنے ہتھیار پہ، اپنی عقل پہ، اپنی پلاننگ کمیشن پہ نہیں آنا چاہیے۔ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ۔ لیکن یہ سارے کام جو دنیاوی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا چاہیے، وہ عین سنت ہے۔ آج ہمارے طبقے میں دو باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ صرف اللہ کرو، اللہ سب اچھا کر دے گا، اللہ سب کچھ صحیح کر دے گا، صرف آپ کیا کرو، تہجد پڑھو، نفلیں پڑھو، اور بڑی بڑی تسبیحات پڑھو، غریب کو کھلاؤ، یہ سب کرو، اور بعد میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے وہ بالکل اللہ سے اب غافل ہو چکا ہے، وہ نفل بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے اب صرف دنیا کا علم حاصل کرنے سے، اور دنیا کی جو یا تو فوجی یا تو دنیاوی یا ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، فائنانس بن جانا، اکاؤنٹنٹ بن جانا، سب کچھ بن جانا، لیکن اس مسلمان صحیح سے بننا، وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا۔ اور یہ دونوں ایکسٹریم ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بالکل بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں جب یہ مدینہ میں پہنچے ہیں تو کس قدر یہ کام کر رہے ہیں۔ نفل نماز کی اہتمام بہت کم ہے فی الحال، دنیا کو بنا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو اسی وقت ایک مارکیٹ بھی بنائی تھی، ایک بازار بھی بنایا تھا تاکہ اس پہ مسلمانوں کی اجارہ داری ہو۔ تو وہ چھوٹی سی جو مارکیٹ جب بنی تو اس میں انصار اور مہاجرین کیا کرتے تھے، اس میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہود قبیلہ جو ان کا مونوپولی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارکیٹ کی نگرانی کے لیے، اس کے انتظام و انصرام کے لیے محتسب یعنی اکاؤنٹنٹ مقرر فرمائے، جو اشیاء خرید و فروخت یعنی جو چیزیں خریدنے اور بیچنے والی تھیں اس کے علاوہ ناپ تول پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ان محتسبوں، ان اکاؤنٹنٹس کا میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ مرد میں حضرت سعید بن العاص امیہ، عبداللہ بن سعی بن امیہ اور عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، اور عورتیں میں سمرہ بن جندت السعدیہ اور شفا بن عبداللہ کا نام آتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ کون سی پردے کا قسم ہم لوگ فالو آج کل کرتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہم فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا تھا تو مسجد بھی بنائی تھی اور مارکیٹ بھی بنائی تھی، اور اس میں جو محتسب رکھے تھے تو مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، لیکن کہیں بھی ممبر سے کسی مسجد سے بات نہیں بتائی جاتی۔
ہمیشہ یہ بات بتایا جائے کہ مارکیٹ سب سے بری جگہ ہے. مارکیٹ میں بھی کہتی ہوں سب سے بری جگہ ہے، وہ آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے، لیکن اس کا کنٹرول مومن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اسلام ہمیشہ یہ بات سکھاتا ہے کہ مسجد سے لے کے پارلیمنٹ تک جو اصول رہے وہ کس کا رہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا رہے. جب تک یہ سوچ تھی تو ہم عروج پر تھے. آج ہم کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو اگر مسلمان ایسی سوچ بھی رکھتا ہے تو سوچیے آپ کچھ مونوپولی بنا کے اپنی لے کر چل سکتے ہیں. اگر آپ پورے انڈیا میں آپ دیکھیں تو ممبئی کو چھوڑ کے باقی کسی جگہ پہ کوئی مسلمان کسی ایک بزنس میں آپ بتائیے جہاں پہ وہ پاورفل ہے، جہاں پہ آپ کہہ سکتے اس کی مونوپولی ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، ایسا کوئی جگہ نہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تجارت میں برکت ہے. جاب سے زیادہ تجارت کو پسند کیا ہے کہ چھوٹا ہی ہو اپنا کام کرو. لیکن آج ہم سیرت سے دور ہوئے تو دیکھیے ہم عزت سے نکل کر ذلت کی اس میں آ گئے، ہم زمانے کی ٹھوکر میں آئے. ہم نا دین کو ہم نے ٹھکرایا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ کبھی آپ سوچئے، غلط فہمی میں مت رہیے گا. یہ سوچئے آپ کہ دین کو جیسے ہم نے اگر اپنے دونوں ہاتھ سے اور دانت سے اگر نہیں پکڑا تو پھر ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ جائیں گے. یہ اس کی گارنٹی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے جس قدر محبت اخلاص کی بنیاد پہ ہوگی، آپ دیکھیں یہاں سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک پردہ فرماتے ہیں، انتقال فرماتے ہیں، تب تک آپ دیکھیں گے انتھک محنت ہے مسلمانوں کی، انتھک محنت ہے، مگر بھروسہ اور توکل ہمیشہ اللہ پہ رہا. تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے سرایا اور غزوات. جزاک اللہ خیر.